السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پاک اسٹڈی کے چیپٹر 1 ہسٹری آف پاکستان میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق پڑھا تھا. اس نے ایز پرائم منسٹر کون کون سی چیزیں کی تھیں ملک کے لیے، اور صنعتی انقلاب کس طرح وہ لے کر آئے، لیبر اصلاحات کون سی چیزیں ان میں کی اور کون کون سی چیزیں نہیں کی، اور ان سے کون سے نقصانات ہوئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کیا. تو آج کے لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں امپیکٹ آف نیشنلائزیشن آن انڈسٹری، ایجوکیشن، کامرس اینڈ ٹریڈ. کہ نیشنلائزیشن جو ہوئی تھی اس کی صنعت، تعلیم اور کامرس اور تجارت پر کیا اثرات پڑے. ان کے کچھ انفلوئنس بھی ہوں گے نا. نیشنلائزیشن ہم کرتے ہیں کسی چیز کو، فار ایگزامپل آپ ایک وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، تو پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو جتنے بھی آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اگر نیشنلائز کر دیں گے، سڈنلی اچانک نیشنلائز کر دیں گے، آپ ان کو سرکاری تحویل میں لے لیں گے، پرائیویٹ آنرز جو ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں گے، تو لازمی بات ہے فائدہ تو کہیں نہ کہیں ہوگا، لیکن اس کے نقصانات بھی سیم ٹو سیم ہوں گے. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے پازیٹیو جو اس کے انفلوئنس تھے ان کے متعلق دیکھیں گے. تو پازیٹیو انفلوئنسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں 1972 کے لیبر اصلاحات میں، وہ ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی مزدوری بڑھ گئی تھی، اجرتیں بڑھ گئی تھیں، اور پھر صنعتی ادارے جتنے بھی تھے وہ حکومت کو پورے ٹیکس دینا شروع ہو گئے. ٹیکس چوری ختم ہو گئی تھی، جس سے لازمی بات ہے نیشنل انکم میں اضافہ ہوا، قومی آمدنی میں اضافہ ہوئی، بڑھوتری ہوئی، اور ملک جو تھا وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مزدوروں کے جو ریلیشنز تھے نا وہ آنرز کے ساتھ اچھے ہو گئے، آنرز ان کو عزت دینا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہڑتالیں جتنی بھی تھیں، سٹرائکس جتنے بھی تھیں وہ کم ہو گئی. اب سٹرائکس، ہڑتالیں کب ہوتی ہیں؟ جب مزدوروں کی جو تنخواہیں ہیں وہ ٹائم پہ نہ دی جائے، یا ان کے رائٹس کے ساتھ ان کے رائٹس کھائے جائیں، تو تب یہ سٹرائکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو 22 خاندان جو تھے جو ملک پاکستان میں، جن کے پاس 60% کے قریب دولت تھی ملک کی، وہ ان کا جو اثر تھا، ان کا جو انفلوئنس تھا وہ بھی ختم کر دیا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے صنعتی اشیاء جتنی بھی تھیں ان کی قیمتوں کو کنٹرول میں لے لیا گیا. ان کی قیمتیں جتنی بڑھی ہوئی تھیں وہ کم کر دی گئی، ان کو بیلنس کر دیا گیا تھا. تو اس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے پازیٹیو انفلوئنسز دیکھے. اب اس کے نیگیٹیو انفلوئنسز کیا تھے؟ کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے نا سرمایہ دار جتنے بھی تھے، لینڈ لارڈز جتنے بھی تھے، پیسہ لگانے والے جتنے بھی تھے، انہوں نے اپنی صنعتیں، فیکٹریز لگانا کم کر دی، جس سے صنعتی ترقی کا عمل جو تھا نا وہ سست ہو گیا. لازمی بات ہے، اگر آپ پیسے لگا رہے ہیں ایک جگہ پہ، آپ کو فائدہ نہ ہو، جتنا فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے فائدہ نہ ہو، تو لازمی بات ہے کہ آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے پھر پاکستان میں صنعتیں کم ہونا شروع ہو گئیں. پھر مزدور یونینز جو تھیں، مزدوروں کا جو ایک گروپ تھا، وہ اب سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھانا شروع ہو گئے. وہ غیر ضروری جو آزادی ان کو ملی ہوئی تھی نا اس کا فائدہ اٹھانا شروع ہو گئے، اور آئے دن سٹرائکس کرنا شروع ہو گئے وہ، اور مختلف قسم کے ناجائز قسم کے جو مظاہرے تھے، جو رائٹس تھے وہ مانگنا شروع ہو گئے، جس سے مزدوروں کی جو کارکردگی تھی، جو ان کی جو پروگرس تھی وہ کم ہوتی گئی. پھر اس کے بعد صنعتی اداروں میں نا ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہو گیا تھا، کہ اگر کہیں پہ میں ہوں تو میں اپنے جان پہچان والے کو لے آؤں اسی ادارے میں، ٹھیک ہے، یا میرے دوست مجھے کسی دوسرے ادارے میں لے جائیں جان پہچان والے، یا جو میرٹ پہ جو اتر رہا ہے میری جگہ پہ یا میرے دوست کی جگہ پہ وہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. تو صنعتی اداروں میں نا ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ جو ہے تھا وہ بھرتی ہونا شروع ہو گیا. اس طریقے سے صنعتوں کے جو تنخواہ دار افسران تھے وہ اپنی ذمہ داری سے نا پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، جس سے ملک میں نا بدعنوانی پھیلنا شروع ہو گئی، ملک کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم نے امپیکٹس آف نیشنلائزیشن دیکھا آن انڈسٹری، ایجوکیشن، کامرس اینڈ ٹریڈ. تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. باقی بھی لیکچر اس سے ریلیٹڈ
دے دیے گئے ہیں. تو اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پازیٹیو امپیکٹس آف نیشنلائزیشن آن ایجوکیشن. اپنا خیال کیجیے گا، ٹائم کا صحیح استعمال کیجیے گا، وقت بالکل ضائع نہ کرے. ٹائم از ویری پریشیس فار یو. تو کیونکہ بورڈ کی کلاس ہے، یہاں پہ نمبر بھی آپ نے لینے ہیں، خود کو بیسٹ بھی بنانا ہے، تو ٹائم کا صحیح استعمال کیجیے گا. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.